الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم اللہ کے کمزور بندوں کا اس کی بندگی کے لیے مسجد میں حاضر ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص الخاص انعام ہے۔ اس کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بندہ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر یہی کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ایک اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور یہ کلمہ طیبہ اتنا عظیم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کی طرف سے اور اپنے بندے کی طرف سے اتنا پیارا لگتا ہے کہ بندہ اس زمین پر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین، عرش معلیٰ پہ جواب دیتا ہے، مجھے جواب دیتا ہے، آپ کو جواب دیتا ہے، مردوں کو جواب دیتا ہے، عورتوں کو جواب دیتا ہے۔ ایک عالم کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور ایک عامی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کے یہ کلمات اتنے پیارے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرمایا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ تو بندے کی زبان پر ہمیشہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا رہنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اور یہ فاتحہ جس وقت بندہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، بے انتہا رحم کرنے والا ہے، اور کافروں پر رحم کرتا ہے تو مومنوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان بے انتہا رحم کرنے والا، وہ اپنوں پر بھی رحم کرتا ہے اور پراؤں پر بھی رحم کرتا ہے۔ جو اس کی نہ مانے ان پر بھی رحم کر رہا ہے، ان پر بھی اس کی عطایا اور انعامات کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تو مومن اور کافر ہر کے لیے اس کے لیے رحمت ہے۔ حال وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، آخرت میں صرف اور صرف یہ انعام اور یہ احسان اہل ایمان ہی کے حصے میں آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ہمیں اپنی حمد و ثنا کہنے کی اور پکارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی اپنی خاص الخاص رحمت سے حصہ عطا فرما دے۔ مالک یوم الدین، فرمایا کہ بندے نے میری حمد کی، میری ثنا کی۔ فرمایا کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان فرمائی ہے۔ مالک یوم الدین، پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ کلمہ بڑا عظیم ہے اور بڑا قابل توجہ ہے اور قابل محنت بھی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر بے شمار وسائل اور وسائط اور اپنے معاونات سے کٹ کٹا کر ان پر اعتماد نہ کرے، ایک اللہ سے ہی جڑ جائے، ایک اللہ ہی سے ہی جڑ جائے۔ مشرک کی مصیبت یہ ہے کہ وہ اللہ سے بھی مانگتا ہے۔ مشرک کی مشکل یہ ہے کہ وہ اپنے معبودان باطلہ سے رابطہ رکھتا ہے اور اللہ سے بھی مانگتا ہے، اور کفار و مشرکین بھی یہی کچھ کرتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام، ہمارے پیغمبر اور اس سے پہلے جتنے بھی آئے، سب نے یہی کہا مانگنا ہے تو صرف ایک اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے وسائط ہیں، جتنے وسائل ہیں، جتنے کوئی معاونات ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی توفیق سے ہیں۔ اس لیے ہمیں اصل اور اصیل کی ہی طرف رجوع کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے، تیری بھی نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں عربی زبان سے آشنا لوگ جانتے ہیں کہ
یہاں مفعول کو پہلے لایا گیا ہے اور اس کے بعد فعل اور فاعل لایا گیا ہے، تو عملی طور پر یا ہم تسہیل کے طور پر آپ طلباء کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کلمہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نہیں، یہاں مفعول کو پہلے لفظ ایاکا سے، یا اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ قول میں، یہ فعل میں اور عمل میں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر فعل مضارع عربی زبان میں فعل حال اور فعل مستقبل دو کا ترجمہ دیتا ہے۔ اردو میں یا انگریزی میں فعل حال کے لیے ایک علیحدہ لفظ ہے، فعل مستقبل کے لیے دوسرا لفظ ہے، مگر عربی زبان میں فعل حال اور فعل مستقبل کے لیے دونوں کے لیے ایک لفظ آتا ہے جسے ہم فعل مضارع کہتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے، ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، ہم تیری اب عبادت کر رہے ہیں اور آئندہ زندگی میں تیری ہی عبادت کریں گے۔ اب تیری عبادت کرتے ہیں اور آئندہ زندگی میں بھی تیری ہی عبادت کریں گے۔ نستعین مدد چاہنا، اب تجھ سے مدد چاہتے ہیں تو آئندہ بھی تجھ ہی سے چاہیں گے۔ اس لیے مسلمان کو اپنے فکر و عمل میں کسی بھی طور پر نہ حال میں، نہ مستقبل میں اور نہ ہی ماضی میں کہا یا اللہ جو کچھ ہوا تیری مدد سے ہوا، جو ہو رہا ہے یہ تیرے مدد سے ہو رہا ہے، جو کچھ آئندہ ہوگا وہ بھی تیری ہی توفیق سے ہوگا۔ اس لیے اس بات کا اقرار اور اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب لگتا ہے، اور فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ جب یہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے بندے اور میرے درمیان ہے، بندے نے جو مانگا میں اسے دیتا۔ جس وقت بندہ اللہ کی بندگی کرتا ہے رب ذوالجلال قبول فرمانے والا ہے، اور وہ قبولیت توفیق سے بھی ہے، اور وہ اس کے کتبات کرامن کاتبین وہ لکھ بھی رہے ہیں، اور یہ خاص دو وقت ایسے ہیں جو بندوں کے لیے بڑی ہی سعادت مند ہیں، سعادت مندی کے ہیں، کہ فجر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کرنے والے اور کرامن کاتبین جب آتے ہیں تو ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ جس وقت تم گئے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے، اور جب تم آئے ہو تو تم کیا کر رہے تھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، اے اللہ ہم گئے تھے تو تیری بندگی کر رہے تھے، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، عصر کے وقت آئے ہیں تب بھی وہ تیری ہی بندگی کر رہے تھے۔ تو کس وقت کس قدر یہ عظیم نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس نے اپنی خاص توفیق سے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اکٹھے ہونے کے ساتھ اکٹھے ہو کر کے بندگی کرنے کی توفیق۔ اللہ کرے ہماری یہ حاضری قبول ہو جائے اور اس پر ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہماری نسلوں کو بھی اس پر قائم رکھے۔ یہ کام لازم نہیں بلکہ متعدی ہے۔ متعدی کا معنی اس خیر کو آگے بھی پہنچنا چاہیے، اور اس کو آگے پہنچنے کے لیے جہاں کہنا ہوتا ہے، ابا کہتا ہے، امی کہتی ہیں، استاذ کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں، وہاں کچھ عمل کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ابا نے یا اماں جان نے بچوں کو کہا کہ بچوں اٹھو مسجد میں جاؤ اور خود سوئے ہوئے ہوں، تو یہ بات وہ قول اور قرار میں بڑے اختلاف ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ قائم رکھ۔ یہ عقیدہ، یہ قول، یہ فعل، یہ عبادت اور یہ دنیا کے کاروبار، ان میں بھی اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ رکھ۔ نماز روزے کے مسائل تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اے اللہ ہمیں کھانے پینے میں بھی سیدھی راہ دے۔ کھانے پینے میں صبح سے لے کر شام تک ہم کھاتے نہیں، ہم چرتے ہیں۔ مصیبت یہ ہے اب ہم جو ہیں ہمارے ہاں، میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں چرنا کا، کہ ہر وقت کھانا پینا کے علاوہ ہمارا کوئی شغل ہے ہی نہیں۔ صبح ناشتہ ہو گیا، پھر اس کے بعد چائے ہوگی، پھر اس کے بعد ہاں جی لاؤ جی تو لے جاؤ جی، آؤ جی چاؤ پر آؤ جی، پھر دوپہر کا کھانا ہے، عصرانہ کے بعد مغربانہ ہے، اس کے بعد عشائیہ، پھر راتوں کو پھر ماشاءاللہ ہمارے شہروں کے تو پھر بازار ہی راتوں کو چمکتے ہیں۔ تو اللہ معاف فرمائے، اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں کھانے پینے میں بھی سیدھی راہ توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں، اور ممکن ہے کہ میری
جماعت کے اندر بہت سارے ڈاکٹر بھی ہوں، اور آپ بھی جانتے ہیں ڈاکٹروں کے ہاں یقیناً ہارٹ کے اسپیشلسٹ بھی ہیں، جسم کے دیگر، لیکن سب سے زیادہ مریض پیٹ کے ہیں۔ اور ہمارے چھوٹوں کو اور بڑوں کو جی پیٹ کام نہیں کرتا، کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ بھئی پیٹ کو موقع دیں گے تو تب وہ اپنا کام کرے گا، اس کو راحت تو دیں۔ اس بارے میں بھی کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ کی توفیق عطا فرما۔ کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح، لیکن حد سے نہیں بڑھو۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ تو انسان کو دین اور شریعت اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں صرف مسجد کے ہی آداب نہیں بتانے آئے، بلکہ زندگی کے آداب سکھانے گئے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہی کیفیت لباس کی ہے۔ لباس میں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی ماشاءاللہ کپڑے کی مارکیٹ بڑی ہی پر رونق مارکیٹ ہوتی ہے۔ ہاں، ہر مہینے ڈیڑھ دو کے بعد نیا سوٹ سلانا اور نیا سوٹ بنانا، یہ ہمارے ذوق اور ہمارے شوق کا حصہ ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے بندو کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو۔ یہ کیفیت جوتے ہیں کہ ہر معمولی سے اس کے اندر کوئی خرابی آ جاتی ہے، ہم جوتا بدل لیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سید عائشہ کے متعلق کی روایت آتی ہے، فرمایا کہ اس وقت تک لباس نہیں بدلو جب تک کہ تم اس کو کوئی جوڑ نہ لگا لو۔ تو آج تو ماشاءاللہ لباس ہی ایسے ہیں کہ جو 5 سال تک وہ گھستے ہی نہیں ہیں۔ تو علا کل حال معاملات جو ہیں ہمیں اللہ کے طرف اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت کی طرف ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر اے اللہ تیرا انعام ہوا۔ تو اللہ کا انعام کن معنی، انعم علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ بندوں کو خود اللہ کے ساتھ جڑنے والے، بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والے، اپنی زندگی کو اللہ کے قانون اور شریعت کے مطابق گزارنے والے، اور یہی درس و تلقین کرنے والے۔ انبیاء کی تعلیم یہی ہے۔ صدیقین، جنہوں نے دل و جان سے دین کو، اسلام کو، شریعت کو قبول کر لیا۔ شہداء، اس کے لیے گواہی دینے والے اور اس کے لیے قربانیاں دینے والے، اور نیک راہ پر چلنے والے، مرد بھی اور عورت بھی۔ تو یا اللہ ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہی کی راہ پر قائم رکھ اور ثابت قدم رکھ۔ غیر المغضوب، یا اللہ ہمیں مغضوب لوگوں کی راہ سے بچا۔ مغضوب جن پر تیرا غصہ ہوا، مغضوب جن پر تیرا حصہ ہوا، اس غصہ ہوا۔ یہ ہمارے اس درس کے اندر اس بات کا بیان ہوا کہ مغضوب علیہم سے مراد ہیں یہودی، اور پھر اس مزید گہرائی کے اندر پہ یہودی ہی مغضوب کیوں ہیں؟ وہ اس لیے مغضوب ہیں کہ وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس کتاب تھی، وہ جانتے تھے، جان بوجھ کے عمدن انہوں نے حق کو جو ان کی کتاب کے اس سے انہوں نے تحریف کی۔ وہ جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو بھی، آپ کے علامات کو پہچانتے بھی تھے، لیکن جھوٹے واعظین نے اور جھوٹے لوگوں نے اپنے عوام کے اندر اس قسم کی کچھ وہ مشہوری کر دی تھی کہ نبی تو آنا ہے، اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی علامات تو وہی ہیں، لیکن یہ رسول الامیین ہے، یعنی عربوں کا رسول ہے۔ ہم جس نبی کا انتظار کر رہے ہیں وہ رسول بنی اسرائیل ہے، اور یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ تو وہ جانتے تھے، بوجھتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اس وجہ سے اللہ کا غصہ ہوا۔ فرمایا کہ آج بھی جس بندے کے اندر علم ہونے کے باوجود وہ اس کے الٹ چلتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ آتا ہے، غضب آتا ہے۔ اور ہماری امت کا المیہ بھی یہی ہے کہ ایک بڑی تعداد جانتے بوجھتے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک تصویر کا فتنہ بھی، تصویر کا فتنہ۔ ٹی وی میں سے تصویر نکال دیجئے، بے معنی ہے، بیکار ہے۔ موبائل میں سے تصویر نکال دیجئے، بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہ تصویر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مصورین کو لعنت فرمائی۔
اور امام بخاری رحمہ اللہ نے 10 باب مستقل تصویر اور متصورین کے متعلق اس کی تردید میں اور اس کی تنقیص میں اور اس کے انکار میں ذکر فرمائے. لیکن میں بڑے کیا کہنا جرات کے ساتھ کہتا ہوں کہ بڑے بڑے علماء اس بارے میں بڑے متساہل ہیں، متغافل. علی کل حال ہمارا کام پہنچا دینا ہے. تصویر حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو کسی صورت بھی وہ جائز نہیں قرار دیا. وہ جن افراد نے اور جن اداروں نے ہم پر مسلط کیا ہے، اس کا سارا وبال انہی کے ذمہ ہے کہ انہوں نے کرنسی نوٹوں پر تصویر، ہمارے شناختی کارڈ پر تصویر، ہمارے ڈاکومنٹس پر تصویر، اس کا وبال انہی لوگوں پر ہے جنہوں نے ہم پر مسلط کی ہے. اللہ مضطررتم، رہنا اسی دنیا کے اندر ہے، اسی ملک کے اندر ہے، اس لیے ہمیں یہ قبول کرنی پڑتی ہیں. اور اگر کوئی شخص وہ کرنسی نوٹ کی تصویر کو یا دوسری تصویر کو کہتا ہے کہ چلو جی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تو یہ بھی اسی گناہ میں شریک ہے جس کے اندر کہ انہوں نے مسلط کیا تھا. تو غیر المغضوب علیہم جانتے بوجھتے، کسی وقت کسی مسئلے میں کوئی دلائل کے اعتبار سے کوئی فرق آتا ہو تو وہ معاملہ اجتہادی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ضالین گمراہ لوگوں کا بھی کی راہ سے بھی بچانا. اس سے ارشاد فرمایا کہ اس سے عیسائی لوگ مراد، عیسائی لوگ، کیونکہ عیسائیوں میں علم نہیں تھا، ان کے اندر شوق تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو، اور وہ اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کے لیے نئی نئی بدعات اور نئی نئی باتیں وہ جاری کرتے رہتے تھے. جیسے کہ ہماری امت کے اندر بھی ہے، بڑے ہی لوگ ہیں جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اندر کیا ہے، کچھ علم نہ ہونے کی وجہ سے، رسوخ نہ ہونے کی وجہ سے، اور اہل علم کے ساتھ رابطہ نہ کر، وہ نت نئے دن کوئی نہ کوئی نئی بدعت ایجاد کرتے ہیں. ان کو ضالین کہا گیا ہے. اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلمانوں کے امت کے اندر تو حصول علم، علماء سے رابطہ اور ان سے مسائل پوچھنا اور اچھا مطالعہ کرنا، یہ تو ضروری قرار دیا گیا ہے. تو یہ فاتحہ کا سرسری سا کچھ ترجمہ تھا، اور یہ فاتحہ ہی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھ و آدھ تقسیم کر لیا ہے. بندہ کچھ میری ثنا کرتا ہے، کچھ اپنے لیے مطالبات اور اپنی دعا اور طلب پیش کرتا ہے. فاتحہ کے اندر دونوں چیزیں. اللہ رب العالمین ہمیں حاضر دماغی کے ساتھ اور دل توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی اور اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.